السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے دو مسافر۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک درزی اور موچی اپنے چھوٹے سے گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک دو دن چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کی سوچی۔ کیونکہ درزی بہت ہی زندہ دل اور دوستانہ طبیعت کا مالک تھا، اس لیے لوگوں کی بھیڑ اس کے آس پاس آ گئی، جبکہ ناراض اور سخت مزاج موچی کسی کو بھی اپنی طرف نہ کھینچ سکا۔ دن بدن درزی کے پاس پیسے جمع ہونے لگے، جبکہ موچی کے پاس کوئی نہ آتا تھا۔ موچی نے یہ دیکھا تو وہ درزی سے جلنے لگا۔ جلد ہی ان کا دوبارہ شہر چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ چلو ابھی دوست، ہمارے جانے کا وقت آ گیا، درزی بولا۔ ہاں، تمہارے لیے یہ کہنا بہت اچھا ہے کہ تم قسمت والے ہو، موچی نے کہا، پر افسوس میری بدقسمتی میرے پیچھے چلی آتی ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں۔ خوش قسمتی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، شاید اس سے بھی بہتر خوش قسمتی اگلے شہر میں ہوگی، درزی بولا۔ میں ہمارے راستے کے لیے روٹی اور سالن خرید لوں گا۔ چلو دھیان رہے، ہمیں 7 دنوں کے لیے کھانا لے کے جانا پڑے گا، اگلے شہر تک 2 دن میں پہنچا جا سکتا ہے، درزی بولا۔ ایک شارٹ کٹ ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے، اگر ہمیں شارٹ کٹ نہ ملا تو ہمیں لمبا راستہ لینا پڑے گا، موچی نے کہا، جس میں 7 دن لگ جائیں گے۔ درزی نے فراغ دلی سے موچی کے لیے بھی پیسے خرچ کیے اور دونوں ہی اگلے شہر کے لیے نکل پڑے۔ وہ لمبے عرصے تک چلتے رہے اور انہیں علم ہوا کہ وہ شارٹ کٹ بھول گئے ہیں، اب انہیں لمبے راستے سے ہی شہر کی طرف جانا ہوگا۔ کیونکہ درزی نے 2 دن کے لیے ہی روٹی لی تھی، اس لیے اس کا کھانا ختم ہو گیا۔ وہ میری آخری روٹی تھی، درزی بولا۔ میں نے تم سے کہا کہ ہم کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں، تم کبھی میری بات سنتے ہی کہاں ہو، اپنی کرتے ہو، موچی بولا۔ جنگل ہماری دیکھ بھال کرے گا، چلو ہمیں چلنا جاری رکھنا ہوگا، درزی بولا۔ وہ 2 دن تک چلتے رہے اور 2 دن تک موچی نے جی بھر کر روٹی کھائی، جبکہ درزی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ درزی تھک گیا اور بھوکا تھا۔ تیسرے دن وہ برداشت نہ کر پایا اور اس نے موچی سے التجا کی کہ بھائی، مہربانی کر کے اپنی روٹی میرے ساتھ بانٹ کر کھاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، درزی نے کہا۔ تمہارے ساتھ بانٹ کر کھاؤں تاکہ میں بھوکا رہ جاؤں؟ تمہیں اپنی روٹی لانی چاہیے تھی جبکہ تم لا سکتے تھے، موچی بولا۔ بھائی، میں بھوکا مر جاؤں گا اگر مجھے روٹی نہ ملی، میں نے تمہارے ساتھ اپنی دولت بانٹی، کیا تم میرے ساتھ کچھ نوالے نہیں بانٹ سکتے؟ اور تم سوچتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ دولت مند ہو، موچی بولا۔ تمہاری قسمت میرے سے اچھی ہے تو پھر خیر ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی ساری دولت دے دو اور مجھ سے میرے لیے روٹی لے لو۔ کیا وہ روٹی میں نے خریدی تھی، دوست، درزی بولا۔ تو جاؤ اس جنگل میں جا کر تھوڑی اور روٹی خرید لو۔ ٹھیک ہے، یہ لو، درزی نے موچی کو اپنے سکے دے دیے۔ جتنی روٹی موچی نے درزی کو دی وہ تو ایک چڑیا کی بھی بھوک نہیں مٹا سکتی تھی، اس لیے درزی بھوکا رہا اور وہ بے حال اور کمزور اور تھکن سے چور ہو گیا۔ صبح اسے چکر آئے اور وہ زمین پر گر گیا۔ خود غرض اور بے رحم موچی اپنا راستہ لے کر نکل گیا شہر کی جانب۔ کئی گھنٹے بعد درزی کو ہوش آیا تو اس نے سنا کہ 2 پرندے اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اس ظالم موچی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، پر زندگی ہمیشہ فراغ دل اور رحم دل لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ سیب کھاؤ، تمہاری ساری تھکان غائب ہو جائے گی اور پھر مشرق کی جانب بڑھ جانا، وہ بڑے شہر کا راستہ ہے، پرندے بولے۔ وہاں جانے میں پھر تمہیں 2 دن لگ جائیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، درزی کی ساری تھکان غائب ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے راستے پر چل پڑا۔
شہر کی طرف جاتا رہا۔ جلد ہی دوبارہ اسے بھوک لگ گئی، حالانکہ اس نے سیب کھایا تھا۔ انسانوں کو جینے کے لیے اس سے کچھ زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک تالاب میں بطخ دیکھی۔ اس نے اس کو پکڑا اور کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تمہیں پکانا چاہتا ہوں۔ درزی بولا، او میری جان، میرے بچے ہیں، میری زندگی بخش دو، مجھے نہیں کھاؤ۔ بطخ بولی، تم مجھے کھا کر کچھ گھنٹوں کی تسلی مل جائے گی، پر میرے بچے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ چاہے میں کتنا ہی بھوکا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ درزی بولا، ٹھیک ہے چھوٹی بطخ، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری رحم دلی کا پھل تمہیں ضرور لوٹاؤں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ بطخ بولی، یہ بہت ہی نیک خیال ہے۔ وہ درزی جو ابھی بھی بھوکا تھا چلتا رہا اور ایک شہد کے چھتے پر آتا ہے۔ او میں کچھ شہد کھا سکتا ہوں، یہ کچھ دیر کے لیے میری بھوک مٹا سکتا ہے، اور مہربانی کر کے ہمارا گھر نہ توڑو۔ درزی چلتا رہا اور بڑے شہر میں پہنچا۔ اس نے ایک اور کاروباری بیوی کے لیے کچھ رومالوں پر کشیدہ کاری کی اور اسے اچھی قیمت ملی۔ اس نے اس سے خود کا پیٹ بھرا اور شہر میں دکان کھول لی۔ جلد ہی اس کی زندہ دلی اور فراخ دلی نے اس کے آس پاس گاہکوں کی بھیڑ لگا دی، اور وہ شہر میں سب سے مشہور درزی بن گیا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسے بادشاہ کے شاہی درزی مقرر کر دیا گیا۔ پر کبھی کبھی زندگی عجیب موڑ لیتی ہے، اور جب محل میں درزی کی تعریف کی گئی، مجھے بھی محل میں شاہی موچی مقرر کیا گیا تھا، موچی بولا، اور وہ ہمیشہ کی طرح درزی سے حسد رکھتا تھا۔ موچی درزی سے بے انتہا حسد کرنے لگا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بادشاہ درزی کی زیادہ طرفداری کرتا ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا درزی سے نجات پانے کے لیے۔ بادشاہ سلامت، درزی کی سلائی عمدہ ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اتنی مہربانی اس کا بھلا نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بادشاہ بولا، ایک بات کہوں، درزی کچھ زیادہ ہی باتیں بنا رہا ہے آپ کے اور محل کے بارے میں۔ سچ مچ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ موچی بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہے آپ کا ایک تاج جنگل میں کھو گیا تھا؟ درزی کہتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ بادشاہ نے درزی کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم 24 گھنٹوں میں میرا تاج ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اگر تم یہ نہ کر سکے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑنا ہوگا۔ بے دل ہو کر اس نے اپنا سامان باندھا اور شہر چھوڑ دیا۔ اسے پھر سے جنگل میں سفر کرنا پڑا۔ وہ اس تالاب پر آیا جہاں وہ بطخیں اسے ملی تھیں، اور وہ وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اے انسان، کیسے ہو تم؟ میرے دوست، میری قسمت نے پھر مجھے ایک موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ درزی نے بطخ کو سب کچھ بتایا۔ شاہی تاج، کئی سالوں سے وہ اس تالاب کی تہہ میں پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کے دادا یہاں پانی پینے کے لیے رکے تھے تو ان کا تاج یہاں تالاب میں گر گیا تھا۔ کیا تم اسے میرے لیے یہاں اوپر لا سکتی ہو؟ بے شک، بطخ بولی۔ بطخ نے تالاب میں غوطہ لگایا اور تاج کو لے کر باہر آئی۔ درزی نے بطخ کا شکریہ ادا کیا اور واپس محل میں چلا گیا۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور موچی اور بھی زیادہ حسد کرنے لگا۔ فوراً ہی اس نے ایک اور تجویز سوچی درزی کو باہر نکالنے کے لیے۔ اسے تاج مل گیا۔ ٹھیک ہے، تب سے درزی کی باتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ موچی نے بادشاہ کو بولا کہ درزی بولتا ہے کہ وہ اس پورے محل کا موم کا مجسمہ بنا سکتا ہے۔ بادشاہ نے درزی کو بلایا۔ تمہیں 24 گھنٹے تک نمونہ تیار کرنا ہوگا، ایک بھی کیل اور کھڑکی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ درزی نے سوچا کہ اس دفعہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے سامان باندھا اور شہر چھوڑ دیا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک آواز سنی، کیسے ہو انسان، تم اتنے مایوس کیوں لگ رہے ہو؟ درزی مڑا اور اس نے دیکھا اس کے آس پاس وہی شہد کی مکھی تھی۔
درزی نے اسے موم کے نمونے کے بارے میں کچھ بتایا۔ بس اتنا ہی؟ گھر جاؤ اے انسان، گھر جاؤ اور آرام کرو، میری مکھیاں اور میں جلد ہی نمونہ تیار کر لیں گی۔ درزی گھر چلا گیا۔ مکھیاں اڑ کر محل میں گئیں۔ انہوں نے ہر کھڑکی، ہر کھمبے اور ہر کیل کو غور سے دیکھا۔ صبح تک انہوں نے اس کی ہو بہو نقل تیار کر دی اور درزی کو دے دی۔ درزی نے اسے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ بولا، بہت خوب، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ کیا تم اب بھی یہی کہو گے کہ یہ باتیں مار رہا ہے اپنے حسد کی وجہ سے؟ مجھے معاف کر دیں بادشاہ سلامت، موچی بولا۔ میں سوچ رہا تھا وہ آدمی کیسا ہوگا جو کس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہوگا۔ تم درزی سے جلتے رہے ہو، اس لیے تم نے اس کو جنگل میں بھوکا چھوڑ دیا۔ موچی بولا، بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں میں بادشاہ ہوں، یہ میرا جاننا میرا کام ہے۔ میں نے درزی کا پیچھا کیا اور جنگل کے باشندوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سچ ہے کہ زندگی نیکی واپس کرتی ہے اور ساتھ ہی بدی بھی برے انسان کو واپس کرتی ہے۔ تم بہت ہی کم ظرف اور لالچی موچی بنے رہے ہو۔ تمہارے لیے میرے محل اور میری سلطنت میں کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ بادشاہ بولا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس لیے تو اسے قید میں نہیں ڈالا، پر وہ میری سلطنت میں نہیں رہے گا۔ ایک ہی گھنٹے میں یہاں سے نکل جاؤ۔ اور تم درزی، مجھے تم جیسے شہریوں پر ناز ہے اور تم یہاں ہمیشہ عیش و آرام سے رہو گے۔ اپنی پوری زندگی جو نیکی اس نے کی تھی اسے اس کا صلہ مل گیا اور وہ پوری زندگی آرام اور سکون سے رہا، اور جو بدی موچی نے کی تھی اسے اس کی سزا مل گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔